کہ آخر اس گریے کا مقصد کیا ہے، اس عزاداری کا ہدف کیا ہے۔ ان علماء کی اگر آپ سیرت کو اٹھا کر دیکھیے تو علماء نے واقعاً اس عزاداری کی حفاظت کی ہے۔ اصل خدمت عزاداری کی اگر کسی نے کی ہے تو ان علماء نے کی ہے۔ آج جو ہمارے پاس عزاداری محفوظ ہے ان علماء کی بنا پر محفوظ ہے۔ ان علماء نے اس عزاداری کو اس طرح سے اپنے سینے میں لگا کے رکھا، سینے سے لگا کے رکھا کہ آج پوری قوم عزادار ہے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ آیت اللہ العظمہ آئے مراشی علیہ رحمت اور رضوان جو اپنے زمانے کے جلیل القدر عالم دین ہیں، جلیل القدر فقیر ہیں، انہوں نے اپنے وصیت نامے میں لکھا ہے کہ جس موقع کے بعد میرا انتقال ہو جائے میرے کفن کے ساتھ اس رومال کو بھی دفن کر دینا جس رومال میں میں نے اپنے جد امام حسین پر آنسو بہا کر جس رومال میں ان آنسوؤں کو خشک کیا ہے اس رومال کو بھی میرے ساتھ دفن کر دینا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ انسان کہہ رہا ہے کہ جس کی زندگی گزر گئی خدمت اہل بیت، جس نے نہ جانے کتنی کتابیں لکھی، نہ جانے کتنے شاگردوں کو درس دیا، نہ جانے کتنے نمازیں پڑھائی، لیکن اگر یہ انسان اپنی قبر میں وسیلہ شفاعت کسی چیز کو بنا کر لے جانا چاہ رہا ہے تو اسی رومال کو ساتھ ملے گا۔ آپ سوچیں، رومال انسان کے لیے وسیلہ شفاعت بن جاتا ہے اگر رومال میں امام حسین کے گریے کو خشک کیا گیا ہے۔ ذرا اس گریے کی عظمت کو محسوس کریں، معمولی بات نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے وصیت نامے میں لکھا ہے کہ جب میں انتقال کر جاؤں میری میت کو لا کر میرے ممبر سے باندھ دینا، میرے امامے کے ذریعے سے ایک سرا امامے کا ممبر میں بندھا ہو، دوسرا سرا میرے تابوت میں بندھا ہو، اور اس کے بعد خطیب سے کہنا کہ ممبر کے پاس کھڑے ہو کر امام حسین کی رخصتی کے مسائل پڑھے تاکہ میرے لیے شفاعت کا ذریعہ بن سکے۔ ایک پرچہ کہہ رہا ہے، ایک عالم دین کہہ رہا ہے، ایک فقیہ کہہ رہا ہے، اور معمولی بات نہیں ہے۔ انہوں نے وصیت نامے میں لکھا ہے کہ میرے انتقال کے بعد میری قبر کے اوپر ہر شب جمعہ میں کسی عزا منعقد کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ چیز ہے کہ جو میرے لیے ذریعہ شفاعت بن سکتی ہے۔ جملہ لکھا ہے کہ اگر کسی زمانے میں تمہارے پاس رقم نہ ہو اور تمہارے لیے ممکن نہ ہو کہ مجالس عزا میں تبرک بانٹ سکو تو کم از کم چائے لے کر کھڑے ہو جانا اور ان عزاداروں کو چائے پلانا، لیکن میری قبر کے اوپر ہر شب جمعہ کی مجلس کو کبھی روکنا نہیں، کم نہیں ہو رہے۔ آپ سنیے گا، ایک کتاب لکھی ہے البکاء للحسین، اس کتاب کو لکھا ہے سید محمد حسین میر جہانیت طباطبائی علیہ رحمت اور رضوان۔ 1370 ہجری قمری میں ان کا انتقال ہوا، یہ 1432 ہے اور ان کا انتقال 1370 میں ہوا، یعنی تقریباً آج سے 60 سال سے زیادہ وقت گزرا۔ البکاء للحسین جناب سید محمد حسین میر جہانیت طباطبائی، آپ سنیے گا، یہ وہ کتاب ہے کہ جو مسائل کی کتاب ہے، اس میں سرکار سید الشہداء کے سارے مسائل کو اکٹھا کر کے لکھا گیا۔ اس عالم نے اپنے وصیت نامے میں لکھا ہے، سید محمد حسین میر جہانیت طباطبائی نے اپنے وصیت نامے میں لکھا ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے مرنے کے بعد، میرے غسل و کفن کے بعد میرا کفن کھول کر اس کفن میں البکاء للحسین نامی میری کتاب کو رکھ دینا تاکہ یہ کتاب میدان محشر میں میری شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ اتنی عظمت ہے۔ امام حسین کے گریے سے متعلق جو کتاب لکھی جا رہی ہے اس کتاب کو اپنی شفاعت کا ذریعہ لکھ رہا ہے ایک عالم، آیت اللہ العظمہ شیخ عبد الکریم حائری علیہ رحمت اور رضوان، جو حوضہ ابن یقظ کے مؤسس ہیں، بانی ہیں، جنہوں نے اس قوم کے حوضے کی بنیاد رکھی ہے۔ آپ کی تاریخ میں ملتا ہے کہ کسی بھی درس سے پہلے یہ ہوا نہیں کہ آقا نے درس شروع کیا ہو اور درس سے پہلے خطیب نے کھڑے ہو کر امام حسین کے مصائب نہ پڑھے۔ آقا درس کے لیے ممبر پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، شیخ عبد الکریم حائری علیہ رحمت اور رضوان ممبر پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، وہ خطیب آتا تھا، آنے کے بعد سرکار سید الشہداء کے مسائل پڑھتا تھا، 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ، اور سب گریہ کرتے تھے، خود آقا بھی ممبر پہ بیٹھ کر گریہ فرماتے تھے، اس کے بعد اپنا درس شروع کرتے تھے۔ یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر دین کے درس کی شروعات ہوتی ہے تو حسین کے غم کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اگر تمہیں دین کے کسی عمل کو شروع کرنا ہے
تو امام حسین کے تذکرے سے تم اپنے دین کے عمل کو شروع کرنا، یہ بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ بہت سے واقعات ہیں علماء کے، سارے واقعات بیان نہیں کیے جا سکتے، لیکن کچھ واقعے یقیناً اہمیت رکھتے ہیں جسے ہمیں بھی اپنے سینے سے لگا کر رکھنے کی ضرورت ہے، جس سے محسوس تو ہو کہ اس فرش عزا کی، اس عزاداری کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک بڑے ہی جلیل القدر عالم دین ہے کہ جن کا نام ہے آیت اللہ سید میلانی علیہ رحمت و رضوان، جو معصوم قوم کے حرم میں یہی شیخ عبدالکریم حائری کے پہلو میں دفن ہیں، بہت ہی جلیل القدر مرجع تقلید تھے۔ انہی کے بیٹے ہیں سید میلانی کہ جو آج کل کتابیں لکھ رہے ہیں اور واقعاً دین کے لیے مفید کتابیں۔ یہ آیت اللہ سید میلانی اپنے زمانے کے مرجع بے پناہ شاگرد تربیت کی اور بے پناہ کتابیں لکھی ہیں۔ ایک زمانے میں یہ مشہد ابن عباسی، مشہد کا جو مشہور خطیب تھا وہ خطیب خود ان کا شاگرد تھا۔ ایک دن اس خطیب کو انہوں نے بلایا کہ آج جب منبر پہ جا کر تم تقریر کرنا تو تم یہ اعلان کر دینا کہ آیت اللہ میلانی نے 40 جوانوں کو اپنے پاس بلایا۔ 40 جوانوں کے لیے اعلان کر دیا گیا۔ یہ 40 جوان آئے، آنے کے بعد آیت اللہ میلانی کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو گئے، اندر کے کمرے میں ان کو بٹھا دیا گیا، اس کے بھی اندر والے کمرے میں خود آیت اللہ میلانی تشریف فرما ہے۔ یہ خطیب کہتا ہے کہ میں خود گیا کہ دیکھو آخر کیا منظر کیا ہے، کیا عالم کیا ہے۔ کہتا ہے خطیب کہ جب میں پہنچا تو عجیب منظر ہے، ہر جوان آیت اللہ میلانی کے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور جب وہاں سے آور واپس پلٹتا ہے تو چیخیں مار مار کے روتا ہے، دہاڑے مار مار کے رو رہا ہے۔ کہ آخر اندر آیت اللہ میلانی اس جوان کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا رو رہا ہے۔ جوانوں اپنی نسبت میں ناز کرتے کہ خطیب اندر داخل ہوا، دیکھا آیت اللہ میلانی زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے کفن رکھا ہوا ہے، جوان اندر داخل ہوتا ہے، اس جوان سے یہ کہتے ہیں کہ میں سرکار سید الشہداء کے مسائل پڑھ رہا ہوں، جب تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے تو رومال سے نہیں میرے اس کفن سے خشک کرنا، تاکہ اس آنسو والے کفن کو پہن کر میں قبر میں جاؤں اور یہ قبر میں یہ کفن تمہارے آنسو کا کفن میرے لیے شفاعت کا باعث ہے۔ جس نے کتابیں لکھی، جس نے شاگرد تربیت کیے، جس نے نہ جانے کتوں کو نماز سکھائی، نہ جانے کتوں کے روزے کو صحیح کیا، وہ اپنے آخرت کے لیے اگر کوئی وسیلہ لے کر جا رہا ہے تو ان آنسوؤں کو وسیلہ بنا۔ معمولی بات نہیں ہے کہ لکھنؤ کے ابقات الانوار لکھنے والے بہت ہی بزرگ عالم دین میر حامد حسین موسوی علیہ رحمت و رضوان، ان کے لیے ملتا ہے کہ صورتحال یہ تھی کہ آپ سرکار سید الشہداء کے مسائل اور بالخصوص رخصتی کے مسائل نہیں سن سکتے۔ لکھنؤ میں سارے خطیبوں سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جس مجلس میں آیت اللہ میر حامد حسین موسوی آ جائیں اس مجلس میں امام حسین کے مسائل اور بالخصوص سرکار سید الشہداء کی رخصت نہ پڑھنا، اس لیے کہ میر حامد حسین برداشت نہیں کرتا۔ جس عالم نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اس نے لکھا ہے کہ میں کسی ایک بارگاہ میں بیٹھا ہوا، کسی ایک امام بارگاہ میں مسائل پڑھ رہا تھا، اچانک نیچے سے آواز آئی کہ بس کرو اب نہ پڑھنا۔ کہ کوئی مسائل پڑھنے سے بھی روک سکتا ہے؟ میں نے بہت تعجب کے ساتھ اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا تم نے دیکھا نہیں، تم منبر کے اوپر بیٹھے مسائل پڑھ رہے تھے اور پیچھے کے دروازے سے میر حامد حسین موسوی داخل ہوئے، تم چونکہ سرکار سید الشہداء کی رخصتی پڑھ رہے تھے، نتیجے میں میر حامد حسین برداشت نہیں کر سکے